اب ہم اگلے حصے کو لیتے ہیں۔ ایک شخص اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز کی نیت سے مسجد کی طرف آئے، یعنی نماز کے سوا کوئی چیز اسے مسجد میں نہ لائے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں ہمیں خصوصیت سے توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو میٹنگز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، یہاں بھی اور جرمنی میں بھی اور دوسری جگہ بھی۔ ان کا سارا سفر خواہ نیک کام کی خاطر ہو، جماعتی میٹنگ کے لیے ہو، یا عام کام کی خاطر ہو، کسی مشاعرے یا شادی کے لیے آنا ہو، تو پھر جو نماز باجماعت پڑھتے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نماز باجماعت کو اصل نماز باجماعت قرار نہیں دے رہے۔ انہوں نے آنا ہی تھا، روٹی کھانی تھی اور واپس چلے جانا تھا، ساتھ اتفاق سے نماز باجماعت بھی ہو رہی تھی۔ اس میں اگر کوئی شامل نہیں ہوگا تو بالکل ہی بے حیا ہوگا۔ جو نماز پڑھتے دیکھ رہے لوگوں کو تو پھر وہ کہے گا چلو نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، مگر اس کی اگر اتنی ہی نمازیں ہوں ساری عمر کی، جو کسی اور غرض سے مسجد پہنچا ہو اور وہاں نماز پڑھ لی اور پھر کبھی بھی نہ آئے، تو اس کو فکر کرنی چاہیے۔ ایسے لوگوں کو میری نصیحت ہے کہ کبھی کبھی اس عادت کو توڑنے کی خاطر خالص نماز کی خاطر مسجد آیا کریں۔ اور دوسرا یہ کہ ان کو تو ہم نے پہچانا ہے اس مسجد میں، ان دعوت ولیمہ میں شامل ہونے والوں کی نمازوں کو پہچاننا ہو تو ان کے ارد گرد اگر کوئی مسجد ہو وہاں سے پہچانے۔ اگر 2 قدم پہ مسجد ہو اور وہاں نہ جائیں اور ولیمہ کھانے کے لیے 20 میل آ جائیں اور پھر باجماعت نماز پڑھ کے نمازی سمجھ کے اپنے آپ کو ذرا سر اٹھا کر چلیں تو یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت کی لطافت دیکھیں، کوئی پردہ باقی نہیں چھوڑا، ہر مشکل مضمون سے پردہ اٹھا کے ہمیں اپنے چہرے دکھا دیے۔ پھر نماز کی نیت سے مسجد کی طرف آئے، یعنی نماز کے سوا کوئی چیز اسے مسجد نہ لائے، نہ شادی، نہ بیاہ، نہ کوئی اور مقصد، نہ دینی میٹنگ، نماز ہی کی خاطر سے آئے، تو ایسا شخص کوئی قدم نہیں اٹھاتا مگر اس کی وجہ سے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کا مسجد کی طرف آنا ہر قدم جو اس کے مسجد کے قریب کرتا ہے اس کے درجے بڑھاتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں جا پہنچتا ہے۔ پھر جب تک وہ نماز کی خاطر مسجد میں بیٹھا رہتا ہے گویا نماز ہی میں مصروف سمجھا جاتا ہے۔ کئی دفعہ بعض مجبوریوں سے نماز باجماعت دیر سے پڑھانی پڑتی ہے، تو وہ لوگ جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اگر نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اللہ کے نزدیک گویا نماز میں مصروف ہیں اور بظاہر عبادت نہیں کر رہے، مگر ان کا تمام عرصہ مسجد میں موجود رہنا ان کے حق میں ایک عبادت کے طور پر لکھا جاتا ہے، اور فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ اس پر رحم کر، اے اللہ اس کو بخش دے، اس کی توبہ قبول کر۔ یہ دعائیں اس وقت تک ہوتی رہتی ہیں جب تک وہ آگے ترجمہ غلط کیا ہوا ہے، اور یہ مضمون میں آپ کے سامنے کھول کے رکھنا چاہتا ہوں کہ یحدث کے الفاظ کا ترجمہ صرف وضو توڑنا کر دیا گیا، بالکل غلط ہے۔ اس مضمون سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ اس وقت تک اس کے حق میں دعائیں قبول ہوتی ہیں جب تک وضو نہ ٹوٹ جائے۔ اس بیچارے کا کیا قصور، اگر اتفاق سے وضو ٹوٹ جائے تو دعائیں مقبول ہونی بند ہو گئی؟ ترجمہ کرنے والے یہ بات سوچتے نہیں۔ اگر وہ ڈکشنری اٹھاتے کوئی اچھی سی، اس میں لفظ احدث یحدث کا مضمون پڑھتے
تو صاف بات کھل جاتی کہ ہر وہ حرکت جو نامناسب ہو، جو خدا کی طرف سے توجہ پھیر دے، وہ احداث ہے، اور گناہ بھی اس میں شامل ہیں، گناہ کے خیالات بھی اس میں شامل ہیں۔ بس یودیسا کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے عبادت کے انتظار میں، مگر بعض ایسی باتیں کرتا ہے جو احداث کا مضمون رکھتی ہیں۔ اگر وہ باتیں شروع کر دیتا کسی سے اور ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کے ذکر الہی میں مخل ہو جاتا ہے، تو اس کے حق میں فرشتوں کی یہ دعائیں کیوں قبول ہوں گی کہ اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کی توبہ قبول کر۔ تو یودیسا کا جو اصل مضمون عربی لغت سے ملتا ہے وہ یہ مضمون ہے جس نے سارا مسئلہ حل کر دیا۔ ورنہ ایک بہت ہی عجیب سی بات دکھائی دیتی کہ مسجد میں لوگ نعوذ باللہ من ذالک ہوائیں چھوڑ رہے ہیں اور اسی وقت ان کے متعلق دعائیں ختم ہو گئیں۔ ہوائیں مسجد میں چھوڑنا بھی احداث کا ایک حصہ ہے، یعنی انسان کا فرض ہے کہ مسجد میں کوئی بدبو نہ پھیلائے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ اگر اسے اٹھ کے باہر جانا ہے تو اسے باہر جانا چاہیے، لیکن یودیسا کا وہ یہ مطلب نہیں ہے جو عام ترجمے میں ملتا ہے۔ یودیسا کا مطلب ہے وہ ایسی نامناسب بات کرے جو اسے اللہ سے دور کرنے والی ہو۔ جب وہ ایسی نامناسب بات کرے گا تو فرشتوں کی دعائیں اس کے حق میں مقبول ہونی بند ہو جائیں گی۔ بس مسجد میں آنے والوں کے لیے کسی مضمون پر میں اب اس خطبے کو ختم کرتا ہوں کہ اپنے مسجد میں آنے کا حساب کیا کریں اور کوشش کریں کہ آپ کا مسجد میں آنا آپ کے لیے ہمیشہ درجات کی بلندی کا موجب بنا رہے۔ مسجد میں بیٹھنا بھی درجات کی بلندی کا موجب بنے۔ مسجد میں بیٹھ کر ایسی باتیں نہ کیا کریں کہ بظاہر نماز کا انتظار ہو رہا ہے لیکن ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کی باتیں ہو رہی ہیں یا اپنے مشاغل کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ سارا ثواب ضائع کر دیں گی۔ بس جو اعلیٰ درجے کے مضامین حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں ان پر غور کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔